बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि फिर डी चौक आओगे, ओ आए जिन्ना ढाके बम चलाए। ये क्या चक्कर है ये आपको बताता हूँ। उसके बाद महमूद गजनवी एक डाकू था। इकथवार यार लोग ये कहाँ से आते हैं जिनके मुंह को बवासीर लगी हुई है। यानी बवासीर तो एक मखसूस जगह पे होती है ना, तो इस शख्स के मुंह में बवासीर है। उसके बाद 1,90,000 रुपया। ये क्या स्टोरी है ये आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ ने एक लर्जा खेज इंकशाफ किया है और उस इंकशाफ के बाद आप अपना जो है ना वो मुंह नोच लेंगे, ये आपको बताता हूँ। और फिर 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का ऐन गायब हो गया है, और अगर अदलिया में से ऐन निकाल दें तो बकाया क्या बचेगा? दलिया। तो दलिया ही बन गई है अदलिया। हुआ यूं कि जेलों की इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने, जो निकाहों वाले चीफ जस्टिस हैं, हलालों वाले और जो है ना चोरियों वाले, उन्होंने कमेटी बनाई। उसमें खतीजा शाह थी। ये बताता चलूं कि खतीजा शाह साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं, और एक साबका ब्यूरोक्रेट आहद चीमा। इन पे मुश्तमिल कमेटी बनाई कि जाकर जेलों का हाल देखें और फिर एक रिपोर्ट पेश करें। ये कमेटी पहुंची अडयाला जेल। इनके आने से पहले जिस तरह वो स्कूल की इंस्पेक्शन होती है, अडयाला जेल को साफ सुथरा कर दिया गया, कैदियों को कह दिया गया कि कोई बात नहीं करनी। बहरहाल ये जब अडयाला जेल पहुंचे तो इंतजामिया ने, यानी जेलर ने, सुपरिटेंडेंट जेल ने इमरान खान का सेल दिखाने से इनकार कर दिया। तो ये कमेटी वहां पे बैठ गई। कमेटी ने राब्ता किया DIG जेल खाना जात से कि ये कमेटी चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने बनाई है, और ये फुल पार्ट जो है ना वो कमेटी है। इसने खासकर सियासी कैदियों को देखना है। पहले ये कमेटी डॉक्टर जास्मिन राशिद से मिल चुकी है, तो उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो DIG ने इस बात को यकीनी बनाया कि किसी भी तरीके से या किसी भी सूरत में इमरान खान का सेल इनको नहीं दिखाना, क्योंकि उनको पता था कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी की क्या औकात है। वहाँ तो जो असल चीफ जस्टिस हैं वो अमीनुद्दीन खान है। सिस्टम हमारे साथ है, रियासत हमारे साथ है। अदलिया का ऐन उड़ चुका है, वो दलिया बन चुकी है। बड़ी मेहनत से मंसूर अली शाह को रस्ते से हटाया गया, बड़ी मेहनत से जस्टिस मुनीब अख्तर को रस्ते से हटाया गया, बड़ी मुश्किल से लोग उठाए गए, बड़े भारे थे लोग, बड़ी मुश्किल से लोगों को अस्पतालों से अगवा किया गया, और बड़ी मुश्किलों से जो है ना ये तरमीम करवाई गई। तो इस दिन के लिए तरमीम करवाई थी कि चीफ जस्टिस हो याया आफरीदी और हम बात मान लें और हम जो है इस कमेटी को इमरान खान का सेल दिखाएं। इस दिन के लिए ये सारी बदनामी मोल ली थी। तो बहरहाल जी उस कमेटी को इमरान खान का सेल देखने की इजाज़त नहीं मिली, इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। तो उन्होंने बड़ा कहा कि जी हम याया आफरीदी को रिपोर्ट करेंगे। तो आगे से सुना है कि जेलर और जो सिपाही थे उन्होंने बड़ा लंबा कैका मारा और ऊंचा कैका मारा, और एक दिलजला ये भी बता रहा था कि उन्होंने एक दूसरे के हाथों पे हाथ भी मारे कि याया आफरीदी कौन है। उनका हाउस रेंट बढ़ चुका है, उनकी तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं, उनकी मुराद बढ़ चुकी हैं। याया आफरीदी के घर पे चीफ जस्टिस की नंबर प्लेट लग चुकी है। तो अब याया आफरीदी ने क्या करना है? याया आफरीदी हमारा क्या उखाड़ सकता है? तो बहरहाल जी वो अदलिया से दलिया बन गई। मैंने आपको बताया था कि एक अमरीकी चीफ जस्टिस वार्नर, नाम आगे पीछे हो सकता है क्योंकि उनके जो नामों के तलफ़ुज़ है ना तो वो और तरह के हैं, हम गलत भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। बहरहाल अमरीकी चीफ जस्टिस वार्नर ने कहा था कि हम आइन के पाबंद हैं। बड़ी बारीक बात है, हम आइन के पाबंद हैं, लेकिन आइन वो होता है जो हम कहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं ना, आइन की तशरीह करना। आइन की कोई भी शिक है उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करेगी कि इस शिक से ये मुराद है, यानी बकौल चीफ जस्टिस वार्नर, कि हम आइन के पाबंद हैं, लेकिन आइन वो है जो हम कहते हैं। ये जी जेलर ने, अब बताएं कि जेलर की इतनी औकात है या जेलर को कौन इंजेक्शन लगा रहा है? हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तबलीगी जमात से ताल्लुक है। तो बहरहाल जी उस कमेटी को इमरान खान का सेल देखने की इजाज़त नहीं मिली। अब आते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, तकरीबन 3 मीटर की ज़ुबान है इनकी, अज़्म बुखारी। तो उन्होंने कहा जी कि मैं 1,90,000 रुपए में एक महीना कैसे गुजारूं। उनकी चूंकि तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं ना, और कल मैंने आपको बताया था बहुत लंबी चौड़ी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, तो वो उसका दिफा कर रही थी कि 1,90,000 रुपए में मैं महीना कैसे गुजारूं। ये वो लोग हैं, आपको इनकलाब फ्रांस का बताया था कि जब बहुत ज़्यादा लोगों का एहतजाज हुआ तो मलका ने बादशाह से पूछा कि ये क्या मांगते हैं। तो बादशाह ने कहा था ये रोटी मांग रहे हैं। तो मलका ने कहा था ये केक क्यों नहीं खाते। एक बंदा गधे को बहुत ज्यादा मार रहा था, किसान। तो एक और बंदा वहां से गुजरा, उसने कहा यार क्यों मार रहे हो बेजुबान को। तो वो बंदा कहता है जी कि इसने मेरे ना गंदम खा ली है जो उग रही थी। तो कहते यार थोड़ी सी खा ली है तो खैर है। कहते मुझे गंदम खाने का अफसोस नहीं है, लेकिन गंदम खा के अगू दांत कटना है, दांत दिखाता है आगे से। हमें इनकी तनख्वाहों पे, इनकी मुराद पे, इनके 2 नंबर होने पे सियासी तौर पे इतराज नहीं है। ये अगू दांत कटने फिर ना बड़ा आराम से नमक पाशी करते हैं। ये वो हुकूमत है जिसने मजदूर की जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपए मुकर्रर कर रखी है। 37,000 खुद क्या कह रही है। अब ये सियासत में न होती या ये मरियम नवाज के पीछे आहो नहीं आहो न करती, जिस तरह वो पुरानी फिल्मों में आगे हीरोइन होती है और पीछे 12-13 लड़कियां होती हैं, उनकी शक्लें इस तरह होती हैं कि हीरोइन उनमें से खूबसूरत नजर आए। तो ये भी इसने ना नजर बट्टू रखे हुए हैं राणों ने, मरियम औरंगजेब, और ये आहो नहीं आहो ये पीछे से करती हैं। अगर ये उनकी नुकरानी न होती तो 1,90,000 रुपये मुंह भर के कह दिया है कि हमारा गुजारा किस तरह हो सकता है। तो ये दांत कटने लगो, घा भी खाते हैं, गन्नू भी खाते हैं और दांत भी कटने। बहरहाल जी इसका 1,90,000 रुपए में गुजारा नहीं होता। इसको कहीं पे बंदा भेजे ना सरकारी दफ्तर में इंटरव्यू के लिए, तो देखते हैं कि ये पास कर पाती है या नहीं, या इसे कोई क्लर्क रखता है या कोई चौथे स्केल में रखता है या नहीं। लेकिन जाहिर है लॉटरियां लगी हैं, मालशें पालशें। तो इस मुल्क में जो है ना, वो आपको बताया था रॉबर्ट मुगाबे का, खुद हालांकि 2 नंबर बंदे थे, लेकिन वो कहते थे कि नौजवान जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना ओहदों पे, तो वो कहते हैं पढ़ने की क्या जरूरत है। ये जो ना मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर है पंजाब की, और ये अज़्म बुखारी वजीर इत्तलात है, अता तारड़ वफाकी वजीर इत्तलात है। तो वो कहते हैं हमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हमारा भी इसी तरह कहीं ना कहीं छक्का लग जाएगा। नवाज शरीफ ने बड़ा लर्जा खेज इंकशाफ किया है। यकीन करें मैं चाय पी रहा था, जब मैंने सुना तो मैंने चाय का कप रख दिया। इंकशाफ ये किया है कि मेरी जो सियासी वारिस होंगी ना वो मरियम सफदर होंगी। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये तो किसी यानी गरीब कारकुन को अपना वारिस बनाने जा रहे थे, और ये तो किसी कारकुन को अपना वारिस बनाने जा रहे थे। ये इन्होंने बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि मरियम जो है ना वो सफदर मेरी बेटी वारिस होंगी। और फिर मैं इस बात पे भी बड़ा हैरान हुआ कि किस चीज की वारिस, यानी कोई अभी भी इनके सपोर्टर हैं, यानी इनकी तो लास्टिक वाली शलवारें हैं। यानी अगर इनके सपोर्टर होते तो 8 फरवरी को ये मेयर शराफत जीत जाती
جو زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا تھا، جو بالکل فریش تھا، اور اس کا باپ 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا، اس کا باپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کا چاچا پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کا کزن پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، یہ خود حکمران خاندان سے تھی، حکمران خاندان سے تھی یہ، اور اس کو اس نے ہرا دیا 8 فروری کو۔ بہرحال جی نواز شریف نے انکشاف کیا ہے کہ اس کی جو وارث ہوں گی وہ مریم نواز ہوں گی۔ یہ میرے لیے بوم شیل تھا، حالانکہ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید معلوم مسلی جو ہے نا وہ نواز شریف کا وارث ہو، یا اللہ الدین کمبھار اس کا جو ہے نا وہ وارث ہو، یا ایک وہ سیال کوٹ کا ہے جس کے منہ کو بواسیر ہے، جس کے باپ نے بھی ان کی مالشیں پالشیں کی، اس نے بھی سر سفید کر دیا، جو ایک ناروال کا لنڈے کی گانڈ کا رستو ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ میری بیٹی وارث ہوں گی، لیکن آگے تشریح نہیں کی کہ کون سی سیاسی وارث، یا کیونکہ ابھی اگر پیچھے سے بھائی لوگ ہٹ جائیں اور بھائی لوگ اپنا سر سے ہاتھ اٹھا لیں اور بھائی لوگوں کے سر سے بائیڈن ہاتھ ہٹا لے، تو پھر یہ کون سا سیاسی وارث۔ بہرحال یہ انکشاف یقین کریں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو ہنسنا نہیں چاہیے، اتنی سنجیدہ بات میں کر رہا ہوں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ مریم نواز جو ہے نا وہ وارث ہیں، اور مجھے معلوم مسلی کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے۔ میں اس کو سوچ رہا تھا کہ وہ وارث ہوں گے، یا اللہ ڈوایا نائی ہوں گے، یا رضا کا موچی ہوگا، لیکن انہوں نے جی ان سب سے معذرت، انہوں نے مریم نواز کو سیاسی وارث بنا دیا ہے۔ حالانکہ اس پارٹی میں یہ کلچر نہیں تھا، یہ پارٹی تو بڑی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے جمہوری اور بڑی اوپن اور عام لوگوں کی پارٹی ہے، لیکن بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور سنائیں، محمود غزنوی ڈاکو تھا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ون اینڈ اونلی، جس کے منہ کو بواسیر ہے، جو رنگ باز ہے، جو جگت باز ہے، اور جس کو بڑے شوق سے ہماری فوج نے اپنا باس بنایا ہے، جی خواجہ آصف۔ اس کا باپ جو ہے نا وہ اس کا ضیاء کی مجلس شورا کا جو ہے نا وہ چیئرمین تھا، خواجہ صفدر۔ ظاہر ہے ڈی این اے، پھر اس نے توق اس بیٹے کے گلے میں ڈالا۔ یہ بے شرم آدمی 2018 میں عثمان ڈار سے ہارا، پھر آدھی رات کو اس نے باجوہ کو فون کیا، باجوہ نے دستی لنگی باندھی، یعنی وہ تہمت باندھی، بغیر دھوتی کے پڑا ہوا تھا، اس نے دھوتی باندھی، پھر فون کیا کہ اس کو جتواؤ بغیرت کو، تو پھر عثمان ڈار کو ہروایا گیا اور اس کو جتوایا گیا 2018 میں۔ یہ جیت کے خنزیر کی چامپیں 5 سال اس نے کھائیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں آرام، 5 سال پورے۔ پھر یہ 24 میں عثمان ڈار کی ماں سے ہار گیا، اور تقریباً 50,000 ووٹوں سے۔ پھر جی اس نے کہا کہ جی میری کھڑپینچی، میری بدماشی، پھر اس کو فارم 47 دے دیا گیا، پھر وزیر دفاع بنا دیا گیا۔ ایک ٹی وی پروگرام میں کہتا ہے کہ محمود غزنوی ڈاکو تھا، وہ سونا لوٹنے آتا تھا، وہ چاندی لوٹنے آتا تھا۔ میرا جو شکوہ ہے نا تو وہ اپنے جو ہے نا وہ فوجیوں سے ہے، اپنے جرنیلوں سے ہے، کہ 300 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غزنوی آپ نے ایک ڈاکو کے نام پہ بنا دیا۔ یعنی ایک ڈاکو، یعنی کل کو آپ کوئی میزائل فائر کر دیں، جی ڈھورنالیا میزائل، محمد خان ڈھورنالیا میزائل آپ فائر کر دیں کہ جی یہ محمد خان ڈھورنالیا میزائل ہے، یا کل کو آپ ایک سمارٹ سا میزائل، لپسٹک لگی ہوئی خوبصورت سا میزائل، ایان علی میزائل فائر کر دیں کہ یہ جو ہے نا وہ ایان علی میزائل ہے، تاکہ تھوڑا سا اچھی فیلنگ آئے دشمنوں کو، جب میزائل ان کی طرف جائے تو وہ ذرا ہنس کے میزائل لیں کہ آ جائے جی ایان علی نام ہے میزائل کا، یا محمد خان ڈھورنالیا میزائل کا نام ہے، یعنی وہ رکھ دیں، اور کل کو جو ہے نا کوئی عزیر بلوچ فائر کر دیں نیا میزائل بنا کے، کیونکہ اس سے تو یہی مراد ہے کہ محمود غزنوی ڈاکو تھا۔ یعنی یہ بغیرت شخص، یہ حیا سے عاری شخص، یہ کون کہتا ہے محمود کو ڈاکو؟ کون کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انڈیا والے کہتے ہیں
کیونکہ انڈیا کو اس نے 17 دفعہ غزنی سے آ کر ٹھوکا. 900 میل دور ہے غزنی، 900 میل انڈیا سے. وہ ہاتھی لے کے آتا، وہ رتھیں لے کر آتا. ان کو کیا پتا یہ جاتی امراء میں گجرے بیچنے والوں کے چمچوں کو، وہ غزنی سے آتا تھا. یعنی اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے نا، وہ یہاں کے ان کو ٹھوکتا تھا. اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ، 17 دفعہ، 17 دفعہ ٹھوکا اس نے یہاں پہ آ کے. یہ جو باتیں کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے وزیر دفاع کہہ رہا ہے وہ ڈاکو تھا. جب سومناتھ کے مندر کو توڑا گیا نا، تو اس وقت کعبہ کے 4 دروازے تھے. نسیم حجازی کی کتاب آپ پڑھ لیں، عنایت اللہ صاحب کی آپ کتاب پڑھ لیں، عنایت اللہ صاحب کی. 4 دروازے تھے. تو 4 دروازوں کے انٹری پوائنٹ پہ، دہلیزوں کے باہر، وہ 4 بڑے بڑے ٹکڑے محمود نے زمین میں دبوائے تھے کہ جو بھی گزرے نا، کیونکہ لا الہ الا اللہ، جو بھی ادھر آئے تو ان ٹکڑوں سے گزر کے آئے. کیونکہ ان کا سب سے بڑا بت سومناتھ، آپ کو یاد ہوگا، حبل، لات، منات، آپ کو یاد ہوں گے، اسی قسم کا بت تھا. محمود نے وہاں پہ دروازوں پہ اس کے ٹکڑے دبوا دیے کہ اوپر سے گزر کے جائیں مسلمان. یہ ہیبت تھی مسلمانوں کی. وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے محمود ڈاکو تھا، کیونکہ ان کو انڈین بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے. نواز شریف کا وہ شمشاد بیگم کا قصہ پڑھ لیں، فیروز خان اور سنجے خان کی بہن، کہ میں تمہیں ایسا موبائل دوں گا جس کو ISI ٹریس نہ کر سکے، فوج باتیں نہ سن سکے، اور رات کو پیکج لگوا کے نا ہگ ہو آئی لو یو، ہگ ہو آئی لو یو رات کو کریں گے. یعنی باتیں آپ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں یار. ایک تو باتیں کریں گے، لچیاں گلاں کرساں، لچیاں. یہ اس کا لیڈر، ان کو انڈیا والے بہت اچھے لگتے ہیں، یقین کر بہت اچھے لگتے ہیں. ان کا بس نہیں چلتا آج یہ پنجاب کو انڈیا کے ساتھ ملا دیں، ان کا بس نہیں چلتا. بہرحال جی اس نے کہا محمود غزنوی ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، سونا لوٹنے آتا تھا، چاندی لوٹنے آتا تھا. اور اس سے کوالیفیکیشن یہ پتہ نہیں نائی تھا کہ موچی تھا جو اس کے پاس اقامت تھا دبئی میں. اس کے پاس یہ رہنما ہے اس قوم کے، اور سب سے بڑھ کے وزیر دفاع ہے. بہرحال سوال یہ ہے کہ وہ غزنی میزائل کا نام پلیز چینج کریں، یا پھر کوئی ایان علی میزائل. سونا جا، پپو جا، پتلا جا، نفیس جا. میرے کو بڑی سونی لگی ہے ایان علی، زرداری کی میں نے داد دی تھی، پسند کی. اس نے کوئی میزائل بناؤ پپو جا. فوجی ایک ٹک ٹاک بناتا ہے یونیفارم میں. اس نے ایک ٹک ٹاک بنائی ہے کہ جی پھر ڈی چوک آؤ گے اور پیچھے سے 2 فوجی جی میری توبہ میری توبہ میری توبہ. پہلی بات یہ کہ فوجی یونیفارم میں ٹک ٹاک جائز ہے یا یہ سب مرضی سے ہو رہا ہے؟ ان کو اب تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ یا پھر کوئی کہہ دے کہ او آئے یہ نہ ڈھاکے بم چلائے، نیچے کوئی لکھ دے کہ پھر آؤ گے کارگل. کوئی لکھ سکتا ہے نا، بدتمیز منہ پھٹ. مطلب پھر آؤ گے ڈھاکہ سرچ لائٹ کرنے، میں ان حرامیوں کی نسل تبدیل کر دوں گا، ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دیں گے. یہ کوئی لکھ دے نیچے کومنٹس میں DGI صاحب. یا تو یہ مرضی سے ہو رہا ہے کہ جی کریں، کہ پھر نہتے لوگ اور معصوم لوگ، اپنے لوگ اور بھروسے میں مارے جانے والے لوگ، جن کو لیڈر کہتا تھا کہ فوج تم پہ کبھی گولی نہیں چلائے گی، ریاست تم پہ کبھی گولی نہیں چلائے گی، تم جلسہ کرو، جلوس کرو، پولیس مارے گی، آنسو گیس ڈنڈے شنڈے، ریاست گولی نہیں چلائے گی تم پہ. وہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہمارے محافظ ہیں، محبت کرنے والے لوگ، ساتھ سیلفیاں بنوانے والے لوگ.
پھر بتیاں بجھائی گئیں، بتیاں بجھا کے گھیرا گیا، پھر نشانے بھی نہیں لیے گئے کیونکہ اتنے لوگ تھے، کوئی اندر بھی ہوتا تو تڑ 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 کسی کو کہاں لگتی، کسی کو کہاں لگتی، پھر ہسپتالوں سے غائب کرنا اور گمشدہ ہو جانا، جوانوں کے جنازے، ہائے ہائے ہائے۔ ٹولسٹائے نے کہا تھا کہ امن میں، امن ہو نا امن، تو بچے جو ہے نا وہ والدین کے جنازے اٹھاتے ہیں۔ بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیو ٹولسٹائے نے کہا تھا کہ امن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنے والدین کے جنازے اٹھاتے اور دفناتے ہیں، یہ امن ہوتا ہے۔ اور جنگ میں جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے اور دفناتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے، دکھ یہ ہے، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی جو ہے نا وہ میدان جنگ نہیں تھا، پھر بھی والدین نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے، جنازے دفنائے۔ کیوں؟ گولی کیوں چلائی؟ اور ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جو یہ ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں کہ پھر آؤ گے ڈی چوک؟ میں پوچھتا ہوں، پھر جائیں گے کارگل جہاں پہ وہ شیر سوابی کا کیپٹن کرنل شیر خان بریگیڈیئر باجوہ نے جس کی لاش بھجوائی انڈیا کے، اور جیب میں رکا لکھا کہ سب سے اعلیٰ ایوارڈ دینا ہے، اس کو بھی چھوڑ آئے تھے کیپٹن کرنل شیر کو۔ اور ادھر ڈھاکہ جائیں گے، ڈھاکہ پھر سرچ لائٹ کرنے۔ بریگیڈیئر صدیق صالح خود لکھتے ہیں کہ ایک مال والے جہاز میں نا، مال بردار جہاز میں جس کا وہ پیٹ کھلتا ہے اور اندر ٹینک اور جیپیں، وہاں پہ جنرل نیازی کو، جنرل فرمان کو اور ایڈمرل شریف کو اور سارے ادھر انہوں نے گھسایا، بیٹھو نیچے، جب قید کر کے لے جا رہے تھے وی آئی پیز کو، وہاں بھی وی آئی پیز، ان فوجیوں کو گرفتار، اگر وہ فوجی ہیں تو فوراً گرفتار کر کے کورٹ مارشل کیے جائے، میری طرح لگڑ ہیں تو پکڑے ان کو۔ وہ کون سا پیغام دے رہے ہیں کہ پھر آؤ گے ڈی چوک؟ کس کے باپ کا ہے ڈی چوک؟ کس کی ماں جہیز میں لائی تھی کہ پھر آؤ گے ڈی چوک؟ تو پھر سوال ہوں گے کہ وات ویسو کارگل، وات ویسو سرچ لائٹ کرنے انہیں تو نہ ہوئے نے کہ اس کے بعد توبہ کر لی ہے۔ صدیق صالح نے کہا تھا انڈیا کو ایسا گھو دیں گے، یاد رکھے گا، کداں گھو دے سو۔ 71 میں انہوں نے دیا تھا، 2024 ہو گیا ہے، کب گھو دیں گے؟ شکل اچھی نہ ہونا شیشہ نہیں توڑتے، عرش شریف نے کہا تھا۔ شکل اچھی کرتے ہیں، شکل اچھی کرتے ہیں، ہمیں نہ اٹھائیں، ہم پہ ایف آئی آر نہ کریں، ہم پہ پرچے نہ کاٹیں، ان کو روکیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں کہ پھر آؤ گے ڈی چوک۔ اور پیچھے سے وہ کہہ رہے ہیں توبہ توبہ، یہ آپ کو دشمنوں سے کروانی تھی، یا آپ کو انڈین سے کروانی تھی، یا آپ کو اسرائیلیوں سے کروانی تھی، یہودیوں سے کروانی تھی۔ اور جو ہے وہ انور مقصود کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو پروگراموں میں بلاتے ہیں، آپ پھر سرحد پار کر جاتے ہیں۔ تو انور مقصود صاحب کہتے ہیں میں نے جواب دیا، آپ کو سرحد پار کرنے کی تنخواہ دیتے ہیں، آپ نہیں کرتے تو میں کر جاتا ہوں۔ وہ آئے یہ نہ ڈھاکے بم چلائے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔